السلام علیکم ناظرین، فوکس لائف ریہیب کے ایڈکشن اویئرنیس پلیٹ فارم سے میں ہوں آپ کی ہوسٹ ڈاکٹر مصباح مناف۔ ناظرین، جیسے کہ ہم پچھلے شوز میں آپ کو مختلف سائیکیٹرک اور ایڈکشن ریلیٹڈ ڈس آرڈر سے متعلق اویئرنیس دیتے رہے ہیں، جس کا ہمیں آپ کی جانب سے بہت پازیٹیو فیڈ بیک ملا ہے۔ اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج ہم ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں۔ آج کا ٹاپک ہے ڈینائل، اور اس ٹاپک کو ڈسکس کرنے کے لیے ہم نے فوکس لائف ریہیب کے ماہرین کے پینل میں سے جنہیں دعوت دی ہے وہ ہیں ڈاکٹر ندیم قریشی، چیف میڈیکل ڈائریکٹر اینڈ کنسلٹنٹ ایڈکشنالوجسٹ فوکس لائف ریہیب۔ ڈاکٹر ندیم قریشی، ویلکم ٹو دی شو۔ تھینک یو۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، نشے کے علاج میں سب سے بڑی رکاوٹ کیا ہے؟ نشے کے علاج میں سب سے بڑی رکاوٹ نشے کے مسئلے کو ایک سیریس مسئلہ ماننا، جیسے کہ کوئی سیریس بیماری ہوتی ہے۔ چونکہ نشے کے مسئلے میں جو کچھ بھی علامات ہوتی ہیں وہ رویوں کی صورت میں ہوتی ہیں یا عادتوں کی صورت میں ہوتی ہیں، تو اس کو ایک بیماری نہیں سمجھا جاتا، اس کو کوئی عادت، علت، بری سوسائٹی، گناہ، بد کرداری، اس طرح کی چیزوں سے ریلیٹ کیا جاتا ہے۔ تو چونکہ جب آپ کسی چیز کو عادت سمجھیں گے یا گناہ سمجھیں گے یا بد کرداری کے سینس میں بات کریں گے تو آپ اس کو پھر بیماری نہیں سمجھیں گے۔ تو اگر بیماری نہیں سمجھیں گے تو آپ اس کو ڈاکٹر پہ لے کے نہیں جائیں گے، اس کا علاج نہیں کرائیں گے۔ تو جیسے کہ یہ ایک انتہائی سیریس مسئلہ اور بیماری ہے، اس سے بھی زیادہ سیریس مسئلہ وہ اس بیماری کو یا اس مسئلے کو باقاعدہ اتنی سیریس بیماری ماننا کہ اس کو بغیر ڈاکٹر کے، بغیر پروفیشنل ہیلپ کے نہ چھوڑ پانا، کو ایکسیپٹ کرنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ لیکن چونکہ فیملی بھی اور پیشنٹ بھی اس چیز کو نہیں سمجھتے، وہ اس کو محض ایک عادت سمجھتے ہیں، تو وہ اس لیے اس چیز سے انکاری ہوتے ہیں کہ یہ کوئی اتنا سیریس مسئلہ ہے کہ اس کو چھوڑا نہ جا سکے یا اس کے لیے کوئی پروفیشنل ہیلپ کی ضرورت ہو۔ عام معنوں میں تو سمپل کوئی بھی چیز سے جب ہم انکار کرتے ہیں تو اس کو ہم ڈینائل کہتے ہیں، لیکن ہمارے فیلڈ میں یہ مین ریزن ہے مریض کے علاج میں نہ آنے کی یا مریض کی پروفیشنل ہیلپ نہ لینے کی۔ تو ڈینائل سے کیا مراد ہے؟ ڈینائل سے مراد وہی کہ اس مسئلے کو اتنا سیریس نہ سمجھنا کہ اس کے لیے پروفیشنل ہیلپ کی ضرورت کی اہمیت کو محسوس کرنا، یہ بیسیکلی ڈینائل ہے۔ یعنی کہ فیملی اس کو مسئلہ تو سمجھتی ہے لیکن اس کو ایک میڈیکل مسئلہ نہیں سمجھتی۔ مریض اس کو ایک مسئلہ تو سمجھتا ہے اور وہ مانتا بھی ہے، لیکن اس کو ایک میڈیکل مسئلہ نہیں سمجھتا۔ چونکہ یہ میڈیکل مسئلہ نہیں سمجھا جاتا تو پھر میڈیکل ہیلپ بھی نہیں لی جاتی۔ تو جب تک میڈیکل ہیلپ نہیں لی جائے گی اس وقت تک یہ مسئلہ یا یہ بیماری کا علاج نہیں کیا جا سکتا۔ تو اس سے انکار کا مطلب ہے کہ جیسے عام مختلف چیزوں میں بعض اوقات کسی چیز سے انکار کرتے ہیں باوجود اس کے کہ وہ بات ٹھیک ہوتی ہے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ میں نہ مانوں۔ تو بالکل اسی طرح یہ چیز ہے کہ اس میں نہ مریض یہ مانتا ہے، نہ فیملی بھی یہ سمجھتی ہے کہ یہ اتنا سیریس مسئلہ ہے یا اتنی سیریس بیماری ہے کہ اس کے لیے کسی ڈاکٹر سے یا سائیکیٹرسٹ سے یا ایڈکشن کے اسپیشلسٹ سے بات کی جائے اور اس کی ہیلپ لی جائے اور اس کا علاج کرایا جائے۔ اچھا، تو ڈاکٹر صاحب ڈینائل والے فیز کو کیسے اوورکم کیا جا سکتا ہے؟ چونکہ نشے کے بارے میں لوگوں کو یہ تو معلوم ہے کہ نشہ کیا ہوتا ہے اور اس سے کیا کیا مسائل پیدا ہوتے ہیں، لیکن اس کے بارے میں ایکچول اویئرنیس نہیں ہے۔ ایکچول اویئرنیس سے مراد یہ ہے کہ یہ ایک باقاعدہ سائیکیٹرک النس ہے۔ جیسے کہ مختلف سائیکیٹرک ڈس آرڈرز ہیں، یہ ایک سائیکیٹرک ڈس آرڈر ہے جس کو ہم کیٹیگرائز کرتے ہیں سبسٹنس یوز ڈس آرڈر۔ پچھلے زمانے میں اس کو سبسٹنس ایبیوز ڈس آرڈر کہتے تھے یا ڈرگ ایڈکشن کہتے تھے۔ آج بھی ہم جنرلی اسپیکنگ اس کو ڈرگ ایڈکشن کہتے ہیں، اور یہ ایک باقاعدہ سائیکیٹرک ڈس آرڈر ہے جس کا نام ہے سبسٹنس یوز ڈس آرڈر۔ یعنی کہ وہ لوگ جو کوئی ایسا کیمیکل یا سبسٹنس یوز کرتے ہیں اور اس کے یوز کرنے سے ان کو کوئی نقصان ہوتا ہے یا بیماری ہو جاتی ہے، جو کہ بہرحال ایک نفسیاتی بیماری ہوتی ہے، تو یہ ایک باقاعدہ ڈس آرڈر ہے۔ لیکن چونکہ اویئرنیس نہیں ہے اور نالج نہیں ہے لوگوں کا،
تو اس وجہ سے اس بارے میں جو ہے وہ لوگ ڈینائل میں ہی رہتے ہیں، لا علمی میں رہتے ہیں اور انکار کرتے ہیں. تو اس چیز کو بیسیکلی یعنی جو ہے وہ اویئرنیس کے ذریعے، ایجوکیشن کے ذریعے، انڈیویجول اویئرنیس، کمیونٹی اویئرنیس، کمیونٹی ایجوکیشن، اور کنٹری لیول پہ، دنیا کے لیول پہ جتنی زیادہ اویئرنیس اور ایجوکیشن ہوگی، لوگ اس چیز کو سمجھ پائیں گے تو اس ڈینائل کو ایکسیپٹ کرنا شروع ہو جائیں گے کہ ہاں یہ بھی ایک سائیکیٹرک النس ہے، جو بہرحال ایک عادت کے طور پہ سٹارٹ ہوئی لیکن اب یہ باقاعدہ نفسیاتی بیماری ہے اور اس کا علاج کیا جائے، جس کا ایک ہی چیز ہے کہ اویئرنیس اینڈ ایجوکیشن. مریض کو ٹریٹمنٹ میں کیسے لایا جا سکتا ہے؟ مریض کو دو طریقوں سے ٹریٹمنٹ میں لایا جا سکتا ہے. ایک وہی بات ہے کہ مریض کے ساتھ بات چیت کر کے، اس کو اویئرنیس دے کے اور اس کو ایجوکیٹ کر کے، اور ساتھ ہی ساتھ فیملی کو بھی اویئرنیس دے کے اور ایجوکیٹ کر کے. لیکن اس میں مریض کا راضی ہونا بہت ضروری ہوتا ہے. تو وہی بات جو ہم پہلے کر رہے تھے کہ مریض تو ڈینائل میں ہوتا ہے، وہ اس چیز کو مان لیتا ہے کہ ہاں میں نشہ یوز کرتا ہوں اور میں اس کو چھوڑنا بھی چاہتا ہوں، لیکن وہ یہ نہیں مانتا کہ میں اس کو چھوڑنے کے لیے آپ کی کوئی ہیلپ بھی لینا چاہتا ہوں. وہ یہ کہتا ہے کہ میں اس کو چھوڑ دوں گا، اور فیملی بھی اس کو یہی چاہتی ہے کہ وہ چھوڑ دے. اور چونکہ فیملی بھی اور مریض بہت لوگوں کو چھوڑتے ہوئے دیکھ چکے ہوتے ہیں بغیر میڈیکل ہیلپ کے، تو وہ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ وہ بھی چھوڑ سکتے ہیں. لیکن وہ مریض جو کہ بغیر میڈیکل ہیلپ کے نہیں چھوڑ پاتے، وہ نشے کی مرض کے مریض ہوتے ہیں. وہ محض عادت کے طور پہ یوز نہیں کر رہے ہوتے یا محض شغل کے طور پہ نہیں، ان کے اندر یہ ایک عادت جو ہے یہ باقاعدہ طور پہ ایک فزیکل بیماری کی صورت میں موجود ہوتی ہے. تو اچھا، تو ریہیب مریض کو ڈینائل میں سے نکالنے کے لیے کیا رول پلے کرتا ہے؟ دیکھیں، ریہیب جیسے کہ کوئی بھی ہاسپٹل ہوتا ہے، ایک ہاسپٹل ہی ہوتا ہے جو کہ کسی بھی سائیکیٹرک النس، اور چونکہ ڈرگ ایڈکشن بھی ایک سائیکیٹرک النس ہے تو اس کے علاج کے لیے ایک اسپیشلائزڈ ہاسپٹل ہوتا ہے. چونکہ یہ ایک اسپیشلائزڈ ہاسپٹل ہے اور اس مسئلے میں چونکہ ڈینائل سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے، تو اس میں ایسا نہیں ہوتا کہ مریض آ گیا اور اس کا علاج شروع ہو گیا. اس میں اصل مسئلہ مریض کو ڈینائل میں سے نکالنا اور ایکسیپٹنس میں لانا، کہ اپنی بیماری کو ماننا اور سمجھنا کہ اس کے لیے علاج کی ضرورت ہے، اور اس کے بعد پھر اس کو داخل کرنا اور پھر اس کا علاج شروع کرنا اور اس کو ریہیبلیٹیٹ کرنا. یعنی کہ صرف نشہ چھوڑنا کافی نہیں ہے، نشے کو ہمیشہ کے لیے خیر بات کہہ دینا اور دوبارہ نشے کی طرف نہ جانے کی ضرورت محسوس ہونا. تو نشے عام ہاسپٹل میں مریض کو یہ منانے کی یا مریض کو یہ بتانے کی یا مریض کو یہ سمجھانے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ یہ ایک بیماری ہے. جیسے دل کا ہاسپٹل ہے تو مریض وہاں پہ دل کے علاج کے لیے جائے گا اور وہ سیدھا داخل ہوگا، اس کا علاج شروع ہو جائے گا. لیکن ہمارے پاس جو ہے یہ سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ مریض ہمارے پاس آ تو جاتا ہے، فیملی ہمارے پاس ایک مسئلے کے طور پہ آ تو جاتی ہے، لیکن اس کا اصل جو ریہیب کا رول ہے وہ مریض کو ڈینائل یعنی انکار سے اقرار میں لے کے آنا. اقرار سے مطلب یہ نہیں ہے کہ ہاں میں نشہ کرتا ہوں تو میں چھوڑ دوں گا. اقرار سے مطلب یہ ہے کہ ہاں میں نشہ کرتا ہوں، میں چھوڑنے کی بہت دفعہ کوشش کر چکا ہوں، لیکن اب میں نہیں چھوڑ پا رہا اور اب مجھے پروفیشنل ہیلپ کی ضرورت ہے اور اب میں داخل ہو کے اپنا علاج جو ہے کروانا چاہتا ہوں. تو یہ بیسیکلی پرائم رول ہے ریہیب کا. یعنی سمجھ لیں کہ علاج سے پہلے مریض کو اویئرنیس دینا، مریض کو ایجوکیٹ کرنا، مریض کو امپاور کرنا اور اس انکار کو اقرار میں تبدیل کر کے، کیونکہ ویسے تو مریض کا علاج انکار کے باوجود جو ہے وہ کیا جاتا ہے، یعنی مریض اگر نہ بھی مانتا ہو تو بھی اس کا علاج کیا جاتا ہے، کیونکہ فیملی اس مسئلے کو اتنا امپورٹنٹ سمجھتی ہے کہ مریض نہ بھی مانے تو وہ اس کو علاج میں لے آتی ہے اور ہم علاج شروع کر دیتے ہیں. لیکن بیسٹ طریقہ جو یہ ہے کہ مریض اور اس کی فیملی ہمارے پاس جب آئیں تو اس مسئلے کو باقاعدہ طور پہ سمجھ کے، مان کے کہ اس کا پروفیشنل ہیلپ کے بغیر چھوڑنا ممکن نہیں ہے.
اور اگر وہ چھوڑ بھی لیتا ہے تو دوبارہ نشے میں جانے کے بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں. تو اس چیز کو سمجھنا جو ہے وہ بہت ضروری ہوتا ہے. تو اس لیے ہمارا جو پرائم رول ہے وہ اسے ہم ڈیزیز کانسیپٹ بھی کہتے ہیں، کہ یعنی کہ ڈیزیز کا جو مکمل تصور ہے، یعنی کہ یہ ایک عادت یا علت یا بد کرداری یا گناہ سے لے کے بیماری کے تصور کو روشناس کرانا، اور اس حد تک ان کو یقین ہو جانا کہ اس مسئلے کا حل میڈیکل ہیلپ کے بغیر ممکن نہیں ہے. وقتی طور پہ وہ چھوڑ بھی سکتا ہے لیکن اس کے دوبارہ نشے میں جانے کے بہت زیادہ چانسز ہیں. یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی ڈائبٹیز کا مریض ہے، وہ وقتی طور پہ احتیاط کر کے چھوڑ بھی سکتا ہے، لیکن اگر اسے لانگ ٹرم بیسس پہ اپنی ڈائبٹیز کو مینج کرنا ہے فار لائف تاکہ اسے کوئی اور پرابلم نہ ہو، تو اسے پروفیشنل ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے. اس میں احتیاط کی بھی ضرورت ہوتی ہے. اگر دوائی کی ضرورت ہے تو دوائی کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اور اگر انجیکشن یا اور چیزوں کی ضرورت ہے تو وہ بھی ضرورت ہوتی ہے. تو سملرلی یہ ہے کہ اپنے طور پہ وہ ایک آدھ دفعہ احتیاط کر سکتا ہے یا چھوڑ سکتا ہے، لیکن اس کا چھوڑے رکھنا جو ہے اصل میں مین مسئلہ ہوتا ہے، جس کا ڈینائل میں سے نکل کے ایکسیپٹنس میں آنا اور پھر علاج کرانا اور علاج پہ کاربند رہنا. کیونکہ یہ علاج جو ہے یہ ساری زندگی اس کی احتیاط کرنی پڑتی ہے اور ان چیزوں سے بچنا پڑتا ہے جو کہ اسے دوبارہ نشے کی طرف لے جاتا ہے. ٹھیک ہے، تھینک یو ڈاکٹر صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمارے لیے نکالا اور ہمارے ناظرین کو ڈینائل کے اوپر اویئرنیس دی. مزید معلومات کے لیے آپ لوگ نیچے دیے گئے کانٹیکٹ نمبر پر ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، یا پھر ہماری ویب سائٹ www.focusliferehab.com، انسٹاگرام اور فیس بک پیجز کو بھی وزٹ کر سکتے ہیں. تھینک یو. اور آخر میں سب سے امپورٹنٹ بات، لیو لائف with Focus Life.